ویلکم بیک ناظرین ہم جرائم کی بات کر رہے ہیں نا، تو اس کے اندر ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی سیف سٹی پروجیکٹ لیا ہے تاکہ کم سے کم ملزمان کی شناخت ہو سکے، اور خاص طور پر جو اے آئی بیسڈ کیمرے کی جو بات ہو رہی ہے اس کے اوپر جو ہے اگر کام ہو جائے جلد از جلد، جو کہ کہہ رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ہم لے کر آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، مگر تاحال اب تک اس کی جو عملی اقدامات ہیں وہ نہیں دیکھ پا رہے شہری. تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے آج ساتھ میں کہ یقینی طور پہ، کیونکہ اب سی سی ٹی وی فوٹیجز جب سامنے آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی کس طرح لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے. یہ ایک اسٹوری جو ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ رہے ہوں گے کہ کھارا میں جیولری کی دکان پہ لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہوا اور چند منٹوں میں جو ہے یہ ملزمان لوٹ کے لے گئے. تفصیلات اور بھی ہیں، چیزیں اور بھی بتائیں گے اپنے رپورٹر ہارون رشید سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے، K21 نیوز کے نمائندہ ہیں. ہارون، کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ پہلے اس اسٹوری کو ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیے علی بھائی، آج جو ہے شہر قائد میں جو ہے کراچی میں آج وہ دو جو ہے بڑی وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں. ایک تو کھارا در میں سرفا بازار میں جویلری شاپ کو لوٹا گیا ہے، دوسری جانب جو ہے واٹر پمپ کے قریب جو ہے نجی بینک کی وین کو بھی لوٹا گیا ہے. اگر ہم بات کریں کھارا در سرفا بازار میں جویلری شاپ پہ جو مسلح ملزمان نے واردات کی ہے، اس واقعے کی سی فوٹیج بھی K21 نیوز کو موصول ہوئی ہے. اسلحہ برادر ملزمان کو واردات کرتے ہوئے اس کے بعد فرار ہوتے ہوئے فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. اچھا، اس میں جب ہماری دکانداروں سے بات ہوتی ہے تو دکانداروں کا کہنا تھا کہ مسلح ملزمان نے جو ہے جو واردات کی، یہ شکل سے حلیے سے جو اغوانی لگتے ہیں. اس میں جو انہوں نے مسلح ملزمان نے ہوائی فائرنگ بھی کی ہے. پورا جو دیگر پڑوس پڑوس کی شاپ میں جو لیڈیز وغیرہ تھی وہ بھی ایک دم ہلچل مچی، وہ بھی بھاگی بہت ہیں. تکلیف دہ ہارون، بالکل بہت تکلیف دہ سی سی ٹی وی ہے. جی، فوٹیج جو ہے فوٹیج دیکھنے کے بعد ہمارے اپنے رونڈے کھڑے ہو گئے کہ اتنی بڑی واردات ہو جاتی ہے اور اس طرح جڑپ ہو کے یہ جو ہے نا لوٹ مار کرتے ہیں. ایک جویلری کی شاپ کو جو ہے خالی کرتے ہیں، یا تو اس طرح جو ہے شدید فائرنگ کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح جو یہ کراچی شہر نہیں بلکہ نوگور ایریا ہو. ہاں، اپنی وہ جاگیر بنائی ہوئی ہے نا کہ لوٹو گھسوٹو اور کوئی مسئلہ نہیں، مطلب جزیہ دینا ہے نا ہمیں، جزیہ دینا ہے ہمیں. ایسا لگ رہا ہے دکانداروں کے ساتھ تو یہ لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے اور اتنی دیدہ دلیری، مطلب ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. تھوڑا ہارون کیش وین کے اوپر بھی بتائیے گا نا، جس کو آج سامنے آیا ہے جی دیکھیں، واقعہ. دوسری جانب جو واٹر پمپ چورنگی کی کری جو نجی بینک کی کیش وین کو لوٹا گیا ہے. جب ہم نے اس واقعے کی سیکورٹی فوٹیج موصول ہوتی ہے، فوٹیج میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملزمان رقم لوٹ کر جو ہے گارڈ پر فائرنگ کر کے شراب بورڈ کی جانب فرار ہوتے ہیں. جب میری بات ہوتی ہے ایس ایس پی سینٹر سے تو ان کا کہنا ہے کہ مسلح ملزمان نے کیش وین سے 2.5 لاکھ روپے لوٹے ہیں. ملزمان مذمت پر جو ہے سیکورٹی گارڈ کو بھی انہوں نے فائرنگ کی، جس سے اس کے پاؤں میں گولی لگی ہے اور وہ زخمی ہوا ہے. کیش وین کا حملہ بینک سے رقم لے کر نکل رہا تھا تو موٹر سائیکل سوار ملزمان نے رقم لوٹی ہے. اچھا، بینک اس کے بعد جو ہے ایسے پولیس نے موقع پر پہنچ کر جو واقعے کی تحقیقات کا آغاز کیا اور سیکورٹی فوٹیج حاصل کی ہے. فوٹیج کے اندر ملزمان کو شراب بورڈ کی جانب جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. اب ان فوٹیج کی اگر ہم مد نظر رکھیں اور پھر دوسرا کھارا در کی جو واردات کو مد نظر رکھیں تو ان دونوں کی کڑیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اچھا ہارون، وہاں پر یہ چہرے جو سے جو ہے ملزمان تھے، کتنے ملزمان کچھ پتہ چلا سکی ہے پولیس کی؟ کتنے بیک اپ پہ کتنے تھے؟ جی دیکھیں، اب تک جو ہے وہ ملزمان کی تعداد کے بارے میں واضح طور پہ نہیں بتایا جا رہا ہے، لیکن کڑیاں دونوں اس لحاظ سے مل رہی ہیں کہ یہ فرار ہوتے ہیں شراب بورڈ کی جانب. اگر ہم شراب بورڈ کا علاقے کی اگر بات کریں تو وہاں غیر ملکی غیر مقامی افراد کی ایک بہت بڑی آبادی ہے، اور وہ جو ایریا ہے وہاں روزانہ جو ہے درجنوں سینکڑوں کیریوں کی اگر ہم بات کریں تو وہاں لوٹے جاتے ہیں. اور مذمت اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی کی بازی سے ہارتا بھی. گزشتہ 2 دن قبل بھی جو ہے پولیس کے ایک سب انسپکٹر بھی واردات کے دوران وہاں پہ شہید ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ دیکھ کر شہری بھی جو ہے وہ زخمی ہو رہے ہیں. اور کھارا در کی واردات والے چہرے والے جو باشکل ان کے جو چہرے نظر آ رہے ہیں ان سے وہ اغوانی لگتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا شراب بورڈ کا جو علاقہ ہے، یہاں کے جو غیر مقامی لوگ ہیں، یہی شہر کے مختلف مقامات پر جا کر جس طرح افسران بول رہے ہیں، پولیس کرتے افسران کے جی یہ اس میں مختلف سنگین جرائم کی وارداتوں میں ملوث ہیں. جی بالکل، اعلیٰ افسران ایڈیشن آئی جی کراچی سمیت جو دیگر پولیس کے اعلیٰ افسران نے بھی کہا ہے کہ کراچی کے اندر زیادہ تر جو وارداتیں ہیں
وہ غیر مقامی لوگ اور خاص طور پر جو اغوانیوں کا ذکر کیا گیا جو غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں داخل ہوئے اور وہ وارداتیں کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی کے اندر دوسری بڑی وجہ واردات کی بتائی جا رہی ہے وہ منشیات فروش ہے یا منشیات کا نشہ کرنے والے، جن میں چرس اور ہیروئن کا نشہ کرنے کے جو افراد ہیں یہ زیادہ تر جو ہے اپنا نشہ پورے کرنے کے لیے ڈکیتی کی اور چوری کی وارداتیں کرتے ہیں۔ جب پولیس کے اعلیٰ افسران بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں تو جو ہے دوسری جانب وافقی گورنمنٹ نے غیر مقامی اغوانی کے خلاف کریک ڈاؤن بھی کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ناظر بائی پاس اگر ہم دیکھیں تو اغوان بستیاں ہیں، اس کے اطراف میں بہت بڑی آبادی اغوانیوں کے نظر ہے۔ یہاں پر ہمیں کراچی پولیس کی جانب سے سرچ آپریشن کرتے ہوئے یا ان اغوانیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اب تک ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ بالکل شکریہ، بہت شکریہ ہارون، کیونکہ یقینی طور پہ اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ تیزی سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت سارے ہر طبقے سے تو شہری لٹ رہا ہے، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا فرد جو اس شہر میں ہے وہ لٹ رہا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیجز آ جاتی ہیں، مگر اس کے باوجود وہ معاملات، وہ مسائل اور ان کے حل اس طرح نہیں دیکھ پا رہے عوام، کیونکہ بات یہ ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج آنے کے بعد جتنی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پہ سی سی ٹی وی فوٹیجز آ رہی ہیں سامنے، اس کی گرفتاری جو ہے وہ یقینی طور پہ اس طرح ممکن بننی چاہیے، اور ساتھ میں پھر وہ شہری ذہنوں میں اپنا یہ سوال اٹھائیں گے کہ یہ کوئی آسمان سے نہیں آ رہے، یہ کوئی زیر زمین نکل کر نہیں آ رہے، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہی سڑکوں پر سے آ رہے ہیں، اور انہی گلیوں میں، انہی محلوں میں، اور بالخصوص کچی بستیوں میں یہ بستے ہیں، ان کے پورے گینگز ہوتے ہیں، پورے گروہ ہوتے ہیں، منظم گینگز ہیں، پیچھے بیک اپ کے اوپر انہوں نے پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اور ان کی بیلز ہو جاتی ہیں، مکمل ایک ایسا ایک اسٹرکچر تیار ہے کہ آپ وارداتیں کیے جائیں، ضمانتوں پہ آتے جائیں، پھر وارداتیں شروع کریں، پھر ضمانتوں پہ آئے۔ میں ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا کہ ابھی کچھ عرصے قبل بھی جو سابق آئی جی سندھ تھے غلام نبی میمن صاحب، باتیں ہماری سامنے آ رہی تھیں کہ جی کوئی گیجٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے، کوئی ایسے ہی گیجٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ جو آفینڈرز ہوں گے، جو ریپیٹڈ کرائمز کے اندر ملوث ہوں گے، ان کے اوپر وہ گیجٹ استعمال کیے جائیں گے، اور ساری چیزوں کے اوپر بات ہو چکی ہے، قانون بن چکا ہے، مگر اس کی جو عمل درآمد ہے وہ کب ہوگا؟ وہ شہری دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جائے تاکہ جو مسائل ہیں ان کا جو حل ہے وہ نکل سکے، کیونکہ شہری اس وقت اب بے تحاشا پریشان ہو چکے ہیں۔ ایک طرف تو ان کے پیچھے مہنگائی کا جو جن ہے وہ پیچھے لگا ہوا ہے، اور دوسری طرف یہ لوٹ مار کے جو لوگ ہیں وہ جو لوٹ مار کر رہے ہیں وہ آتے ہیں، تو اس شہر میں رہنے والا جو شہری ہے وہ جائے تو کہاں جائے؟ یہ سوال ہے جو اتھارٹیز سے شہری کرنا چاہتے ہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کہاں جائے۔ ناظرین، پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ اختتام کی طرف ہے، اور ہم پھر یہ کہنا چاہیں گے کہ اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے شہر کی مختلف سٹوریز اور ایشوز کے ساتھ، اور آپ کے سامنے رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر ہی بات ہو جو اصل کراچی کے جو ایشوز ہیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔